بڑی خطرناک جنگ ہو رہی تھی اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے اور صحابہ کو بتا رہے تھے کہ زید بن حارثہ کو شہید کر دیا گیا۔ تھوڑی دیر بعد پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رو رہے تھے۔ وہ بتا رہے تھے کہ جعفر کو بھی شہید کر دیا ہے۔ اب اسلام کا جھنڈا عبداللہ بن رواحہ کے پاس آ چکا ہے۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ عبداللہ بن رواحہ کو بھی شہید کیا گیا، اور لوگوں کے متفق ہونے کے بعد خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا دے دیا گیا ہے۔ یہ پہلا موقع تھا کہ خالد بن ولید کے ہاتھ میں اسلامی فوج کی سپہ سالاری تھی، کیونکہ اس سے پہلے وہ کافر ہوا کرتے تھے۔ تو جب اسلام کا جھنڈا خالد بن ولید کے ہاتھ میں آیا تو جو رومن فوج تھی ان کی آدھی ہمت تو پہلے ہی ٹوٹ چکی تھی، کیونکہ اس کی وجہ یہ تھی کہ دور دور تک لوگ جانتے تھے کہ مکہ کے مشرکین میں ایک ایسا جنگجو خالد موجود ہے جو اپنے سامنے کسی کو ٹکنے نہیں دیتا۔ ظاہر ہے کہ اب تو وہ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، اسلامی فوج کے سپہ سالار تھے اور اپنی جنگی مہارتوں کو کبھی نہیں بھولے تھے۔ ایک بہت خطرناک جنگ ہوئی اور خالد بن ولید کی سپہ سالاری میں مسلمانوں نے یہ جنگ جیت لی، اور جنگ میں خالد بن ولید ایسے جوش سے لڑے، اتنے جذبے سے لڑے کہ اس جنگ میں خالد بن ولید کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ چکی تھیں۔ 9 تلواریں، یقیناً ایک تلوار بھی کسی مرد کے ہاتھ سے ہی ٹوٹ سکتی ہے، اور جس کے ہاتھ سے 9 تلواریں ٹوٹ جائیں تو سمجھے کہ اس نے کتنے کافر قتل کیے ہوں گے۔ ایک بار سیریا میں جنگ ہو رہی تھی اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے میں صحابہ کو اس کا احوال بتا رہے تھے۔ تو جب خالد بن ولید نے اس جنگ کو جیتا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خالد بن ولید کو ایک نیا نام دیا، اور وہ نام تھا سیف اللہ، یعنی اللہ کی تلوار۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمانوں کی فوج کی سپہ سالاری سیف اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ بعد میں یہ جنگ موتا کے نام مشہور ہوئی تھی۔ دوستو، ظاہر ہے کہ خالد بن ولید کا ذکر ہو اور جنگ یمامہ کا ذکر نہ ہو تو ممکن ہی نہیں ہے۔ حضرت خالد بن ولید کی مشہور جنگ یمامہ ہے۔ یہ وہ جنگ تھی کہ جو اس شخص کے خلاف لڑی گئی تھی کہ جس نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا دعویٰ کیا تھا، یعنی اس نے کہا تھا کہ میں بھی نعوذ باللہ نبی ہوں۔ اس شخص کا نام تھا مسیلمہ کذاب۔ یقیناً یہ جنگ بہت خطرناک تھی، کیونکہ مسلمانوں کے سامنے کوئی چھوٹی موٹی فوج نہیں تھی، ایک بہت بڑی فوج تھی۔ اس فوج کی تعداد تقریباً 50 سے 60 ہزار تھی، لیکن مسلمان چاہے بھلے ہی کم تھے مگر اس کا سپہ سالار بہت خطرناک تھا، یعنی خالد بن ولید۔ خالد بن ولید نے اپنی بہادری اور دلیری سے مسیلمہ کذاب کی اس بڑی فوج میں تباہی مچا دی، اور لوگ گھبرا کر اپنے قلعوں میں واپس میدان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ اس کے بعد خالد بن ولید نے ان کے قلعوں کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور مسیلمہ کذاب کو قتل کر دیا۔ اس کے بعد یہ جنگ بھی جیتی گئی۔ حضرت خالد بن ولید حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں مسلمانوں کے آرمی چیف، یعنی اسلامی فوج کے سپہ سالار بنے رہے۔ اس کے بعد جنگ یرموک کا دور آیا۔ اس وقت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دنیا سے جا چکے تھے۔ اس وقت عمر رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ تھے، تو انہوں نے حضرت خالد بن ولید کو آرمی چیف یعنی سپہ سالاری کے عہدے سے ہٹا دیا۔